السلام علیکم، englishpro.com کی جانب سے میں ہوں عطا رفیع، اور آج کی وکیبلری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 3 الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں سے پہلا ہے ٹیکٹ، دوسرا ہے اوتھ، اور تیسرا لفظ ہے ویکنٹ۔ ٹیکٹ کسے کہتے ہیں؟ ٹیکٹ کہتے ہیں ایبیلٹی ٹو سے دا رائٹ تھنگ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے قابلیت کہنے کی صحیح بات کہنے کی قابلیت کو کہتے ہیں ٹیکٹ، جسے اردو میں کہتے ہیں موقع شناسی، سمجھداری، ہوشیاری، یعنی وہ آدمی جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ صحیح بات صحیح وقت پر کہہ سکے، تو اس کو کہتے ہیں ٹیکٹ، اس صلاحیت کو کہتے ہیں ٹیکٹ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مائی آنٹ نیور ہرٹس anyone's feelings because she always uses tact۔ میری خالہ نہیں تکلیف دیتی کسی کے احساسات کو، کیونکہ وہ ہمیشہ استعمال کرتی ہے سمجھداری، فراست، ہوشیاری۔ ٹھیک ہے، میری خالہ کبھی کسی کے احساسات کو تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ وہ ہمیشہ سلیقے سے اور سمجھداری سے بات کرتی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں بائی دا یوز آف ٹیکٹ جینٹ واز ایبل ٹو کام ہر جیلس ہسبینڈ۔ کہہ رہے ہیں کہ بائی دا یوز آف ٹیکٹ، استعمال کر کے، سلیقہ یا سمجھداری کا استعمال کر کے، جینٹ یہ ایک لڑکی کا نام ہے، کہہ رہے کہ جینٹ واز ایبل ٹو، جینٹ اس بات کی قابل ہو گئی کہ وہ کام کا مطلب ہوتا ہے پرسکون کرنا، کسی چیز کو پرسکون کرنا، ٹھنڈا کر دینا، اور یہ ایل سائلنٹ ہوتا ہے اس میں۔ تو کہہ رہے ہیں جینٹ واز ایبل ٹو کام، کہ جینٹ اس قابل ہو گئی کہ وہ پرسکون کر سکے اپنے جیلس کہتے ہیں حاسد، اور ہسبینڈ ہوتا ہے شوہر۔ تو کہہ رہے ہیں سلیقے کا استعمال کر کے یا سمجھداری کا استعمال کر کے جینٹ نے اپنے حاسد شوہر کو پرسکون کر دیا۔ آگے کہہ رہے ہیں یور فرینڈس ول ایڈمائر یو اف یو یوز ٹیکٹ اینڈ thoughtfulness۔ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دوست ول ایڈمائر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کام کی تعریف کرنا، سراہنا۔ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دوست تمہاری تعریف کریں گے اف یو یوز ٹیکٹ، اگر آپ سلیقے سے کام لیں، ہوشیاری سے کام لیں، تو آپ کے دوست آپ کی تعریف کریں گے۔ thoughtfulness کہا جاتا ہے غور فکر کو، اور مروت کو کہتے ہیں کیا؟ thoughtfulness۔ ٹھیک ہے، مروت، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر آپ مروت، ہوش مندی اور سلیقے کا استعمال کریں گے، تو آپ کے دوست آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو سراہیں گے۔ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے اوتھ۔ اوتھ کیا ہوتا ہے؟ a promise that something is true، ایک وعدہ کہ کوئی بات سچی ہے، یعنی قسم۔ اوتھ کا پہلا معنی ہے قسم۔ تو قسم کیا ہوتا ہے؟ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز سچی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوتھ کا ایک معنی ہوتا ہے بد دعا، کسی کو بد دعا دینا، اس کو بھی کہتے ہیں اوتھ۔ تو اوتھ کے 2 معنی ہو گئے، ایک ہے قسم اور ایک ہے بد دعا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ the president will take the oath of office tomorrow۔ the president، صدر، will take، لیں گے، the oath، قسم، یا یہاں پر اس کا اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں حلف اٹھائیں گے، of office، اپنے عہدے کا، اپنے دفتر کا حلف اٹھائیں گے کل۔ صدر جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف کل اٹھائیں گے۔ In court, the witness took an oath that he would tell the whole truth۔ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں the witness is گواہ، اور
ہول کا مطلب ہوتا ہے سارا، اور ٹروتھ کہتے ہیں سچ کو، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں عدالت میں گواہ نے ٹک این اوتھ حلف اٹھایا یا قسم اٹھائی کہ دیٹ ہی وڈ ٹیل کہ وہ بتائے گا دا ہول سارا کا سارا سچ، ٹھیک ہے. اگلی مثال میں کہہ رہے ہیں کہ when Terry discovered that he had been abandoned he let out an angry oath. کہہ رہے ہیں کہ جب ٹیری لڑکے کا نام ہے، ڈسکورڈ کا مطلب ہوتا ہے دریافت کرنا، پتہ چلنا. ابینڈن آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو تنہا چھوڑ دینا. لیٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، زبان سے کوئی بات کہنا. اینگری کا مطلب ہوتا ہے غصے والا، غصے والی کوئی چیز. اور اوتھ یہاں پر اس کا معنی ہے بد دعا. تو کہہ رہے ہیں جب ٹیری کو پتہ چلا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اکیلا، ہی لیٹ آؤٹ این اینگری اوتھ، تو اس نے ایک غصے والی قسم کھائی یا اس نے ایک بد دعا کے الفاظ زبان سے نکالے. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویکنٹ. ویکنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایمپٹی ناٹ فلڈ، یعنی خالی، ایسی چیز جو بھری ہوئی نہ ہو. Someone is planning to build a house on that vacant lot. lot کہتے ہیں خالی زمین کو. lot کا ویسے معنی اس کا ایک معنی ڈھیر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے خالی زمین. build کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا، پلان منصوبہ بنانا. کہہ رہے ہیں کہ سم ون از پلاننگ، کوئی شخص منصوبہ بنا رہا ہے، سوچ رہا ہے تعمیر کرنے کا ایک گھر اس خالی زمین میں. آگے کہہ رہے ہیں I put my coat on that vacant seat. سیٹ کو کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا کوٹ رکھا اس خالی سیٹ کے اوپر. آگے کہہ رہے ہیں when the landlord broke in he found that apartment vacant. کہہ رہے ہیں کہ لینڈ لارڈ کہتے ہیں مالک مکان کو، زمین کا جو مالک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لینڈ لارڈ. اور بروک ان یہ انگلش میں ہے فریزل ورب. فریزل ورب کیا ہوتا ہے؟ فریزل ورب کہتے ہیں اس کو ہم اردو میں محاورہ کہہ سکتے ہیں. ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بریک الگ لفظ ہے، ان الگ لفظ ہے، لیکن یہ دونوں جب مل کر آ جائیں تو پھر اس کا معنی الگ ہوتا ہے. جیسے بریک کا ویسے معنی ہوتا ہے توڑنا، لیکن یہ جب اس کے ساتھ ان آ جائے تو اب اس کا معنی توڑنا نہیں ہوگا، اب اس کا معنی ہوگا اچانک گھر کے اندر گھسنا، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ when the landlord broke in، جب مالک مکان اچانک گھر کے اندر آیا، he found that apartment vacant. اپارٹمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اپارٹمنٹ عام طور پر شہروں میں ہوتے ہیں، بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، اور ہر بلڈنگ کے اندر انہوں نے مختلف مکانات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے فلیٹس ہوتے ہیں، فلیٹ کے اندر ایک بلڈنگ ہوتی ہے، یہاں سے سیڑھی آ رہی ہے فرض کریں، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں 3 یا 2 حصے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک مکان یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مکان یہ ہے، اور یہاں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، تو یہ بھی ایک اپارٹمنٹ ہوگا، یہ بھی ایک اپارٹمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اپارٹمنٹ کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں رہائشی، کسی عمارت کا ایک رہائشی حصہ. تو کہہ رہے ہیں کہ جب لینڈ لارڈ اچانک گھر کے اندر آیا تو اس نے دیکھا، اس نے پایا، ہی فاؤنڈ، اس نے پایا اس اپارٹمنٹ کو خالی. تو دوستو یہ تھے آج کے الفاظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.